السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی آسان سی اسٹریٹجی ہے، پلان ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی۔ موبائل کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ شارٹ ٹرم اسکالپنگ کرنے والوں کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن دو چار چیزیں ذہن میں رکھ لیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن کا مائنڈ بنا ہوا ہے، جن کو بیسکس کا پتہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو فارکس کے ان چیزوں کا بھی علم نہ ہو جو اس کے بارے میں ام، شروعات کے اندر آپ کو ان ہونے سے کچھ عرصہ پہلے سوچنا چاہیے تھی، لیکن اگر آپ کو ان کا بیسکس کا علم ہے اور آئی تھنک اچھا اسٹریٹجی ہے، تکا پہ ٹریڈ سے بہتر ہے۔ اچھا، دو موونگ ایوریجز ہوں گی، ایک 5 کی ہوگی، ایک 8 کی ہوگی، اور آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے ٹریڈ کرنی ہے۔ میرے سامنے اس ٹائم جو اکاؤنٹ ہے، چلیں آج چارٹ اوپن کرنا ہی پڑا تو آپ لوگوں کو چارٹ اوپن کر کے تھوڑی سی اپنی ہسٹری دکھا دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، وہ کہ ان کو فارکس کی فیلڈ میں لانے والا نقصان میں ہوتا ہے۔ انویسٹر پاسورڈ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم نہیں دیتے، کیوں نہیں دیتے جی؟ انویسٹر پاسورڈ ہر اس بندے کا جو کسی کو سکھاتا ہے، یوٹیوبر ہے، سوشل ہے، اس کو دینا ضروری ہے۔ 337913 یہ ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 10/3/2020 سے لے کر آج 11/7/2024 ہے، 4 سال 4 ماہ کا ہے۔ ٹوٹل ہسٹری ہے اس اکاؤنٹ کی $55,781.64 پرافٹ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سسٹم پہ اکاؤنٹ ہے۔ یہ اکثر دوستوں کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں جو ایکسنس پہ ٹریڈ کرتے ہیں، جو ایف بی ایس پہ ٹریڈ کرتے ہیں، جو اس طرح کے مختلف بروکرز کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی پرافٹ میں نہیں آ سکتا۔ سوال ہے کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ کسی سے بھی انویسٹر پاسورڈ مانگ، اس کے لیے ہمارے کو میں ریکمینڈ یہ کروں گا، ہمارے ایک فارکس موبائل ٹریڈنگ کورس ہے، اس کو دیکھیں، اس کے بعد اسٹریٹجی کو دیکھیں، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سوالات کا جوابات ہم لوگوں کو اس فیلڈ کے اندر ان ہونے سے پہلے ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ کبھی کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ہم لوگ یہ اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنی سیلری ہوگی، اس کے اندر کتنی ڈیوٹی ہوگی، اس کے اندر کتنا ہمارا ورکنگ ٹائم ہوگا، کتنی چھٹیاں ہوں گی، کتنی منتھلی سیلری ہوگی، کتنی سال کے اندر انکریز ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں اسٹریٹجی پہ آتا ہوں، باقی چیزیں بات کریں۔ یہ جو میں نے آپ کو کورس کا لنک سینڈ کیا ہے، اس کے اندر میرا ایک یہ دیکھیں، ایک دن کا TanviForex.com فارکس موبائل ٹریڈنگ کورس، ایک دن کا تقریباً $50,000 پروفٹ سے 24 آورز میں نے اوپر بک کیا، وہ آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ ایسا کچھ ملے گا جو آپ کا نہیں ہے۔ کوانا کے اندر ویسے آپ نے اکاؤنٹ نہیں کرنا، بیسٹ فارکس بروکرز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو پریمیم لائن سسٹم ملے گا۔ یہ پریمیم لائن سسٹم ہر بندے کو نہیں ملتا، یہ اونلی اسپیشل لوگوں کو ملتا ہے۔ کلک ہیئر پہ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو پریمیم لائن ملے گا۔ پریمیم لائن سسٹم نہیں ہے تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے، ان پہ واٹس ایپ کر دینا یا فون پہ رابطہ کر لینا ہے۔ اچھا، دو موونگ ایوریج آپ نے کرنی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک موونگ ایوریج ہے، انسرٹ کے آپشن کے اوپر آئیں گے، انڈیکیٹرز کے اوپر آئیں گے، اور یہ دیکھیں ٹرینڈ کے اندر موونگ ایوریج ہے۔ اینڈ ایک دیکھنے کی، ایک بلیو کلر کی میں نے دو کی الگ الگ سیٹنگ کی ہے، ایک ریڈ کلر کی ہے، اور ایک موونگ ایوریج ہے ایکسپونینشیل موونگ ایوریج ہے، سمپل موونگ ایوریج نہیں رکھنا۔ ریڈ کلر میں نے رکھ دیا 5 کی موونگ ایوریج کا، اور بلیو کا 8 کی موونگ ایوریج میں نے رکھ دیا۔ یہ بنیادی طور پر جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے وہ ٹرینڈ بتاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، 5 والی ریڈ موونگ ایوریج بلیو والی موونگ ایوریج سے اوپر ہو تو بائی کا ٹرینڈ ہے، اور اگر بلیو والی نیچے ہو اور ریڈ والی اوپر ہو تو بائی کا ہے، ریڈ والی نیچے ہو، بلیو والی اوپر ہو تو آف کورس سیل کا ٹرینڈ ہے۔ ابھی دیکھیں سیل کا ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ جو آپ نے ٹائم فریم یوز کرنے ہیں، M15 اور M30 یوز کرنے ہیں، اس کے اندر میکسیمم 1% آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کا لگانا ہے۔ شروع میں آپ $10 سینٹ اکاؤنٹ پہ لگائیں، اگر اس اسٹریٹجی میں مطمئن ہوں تو ٹریڈ کرنی ہے، ادروائز نہیں کرنی۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر جب بھی مارکیٹ کے اندر موونگ چینج ہو، ہر کینڈل کے اختتام کے بعد آپ نے ٹریڈ لینی ہے۔ اگر M30 ہے تو ہر M30 کے بعد آپ کو مارکیٹ دیکھنی پڑے گی، یا ہر 2 کینڈلز کے بعد دیکھنی پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ بلیو اوپر ہے، ریڈ نیچے۔ الگ بات ہے کہ پچھلے 2 جو کینڈلز ہیں، ادھر 2 بائی کی بنی، لیکن موونگ ایوریج نے چونکہ کراس نہیں کیا تو ہم لوگوں کو سگنل نہیں ملا تھا کہ مارکیٹ اوپر جائے گی، ہم نے بائی نہیں لینی۔ ابھی بھی ریڈ نیچے ہے، یہ بلیو اوپر ہے، تو ویٹ کرنا ہے کینڈل کے بعد اختتام تک، جیسی کینڈل ختم ہوگی اگر یہ ریڈ اوپر چلی گئی، بلیو نیچے آ گئی، آپ نے بائی لے لینی، جیسے اس جگہ کے اوپر آپ نے سیل لیا۔
کینڈل کی اختتام پہ ٹریڈ لگانی ہے، یہ ریڈ کینڈل تھی تو اس جگہ کے اوپر آپ کی سیل بنے گی. کراس انہوں نے ادھر کیا، لیکن جب تک کینڈل ختم نہیں ہوگی آپ نے ٹریڈ نہیں لینی. اس پریویس جو 5-7 کینڈلز ہیں ان کے جو ہائی ہوگا یہ آپ کو اس جگہ کے اوپر سٹاپ لاس ہے، اور اس جگہ کے اوپر آپ کی سیل کی ٹریڈ بنے گی. پیئر یو ایس ڈی کے رکھنے ہیں، اور سپریڈ جن کا 2 پپ سے کم ہو اس بروکرز پہ، اور سویپ فری بروکرز پہ آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. یہ لوکل ایکسن ایس ایکس ایم ان بروکرز پہ کام نہیں کرنا، ادروائز آپ کی چیخیں بھی کوئی نہیں سنے گا. ٹوٹل کے اندر 63 کا آپ کا سٹاپ لاس بنتا ہے، اور اسی جگہ کے اوپر آپ آئیں گے تو اس 63 کا آپ کا ٹی پی ہوگا. اور یہ دیکھیں کہ آپ کا جو مارکیٹ ہے جس جگہ کے اوپر آپ کا ٹی پی ہوگا آپ نے ٹریڈ انٹر کر لینی ہے. اگر آپ کی زیادہ سٹاپ لاس ہوتی ہیں تو آپ کو تھوڑا رسک کو دیکھنے کے لیے آپ اس کے اوپر مارٹنگل بھی یوز کر سکتے ہیں. مطلب 0.01 کی پہلی سٹاپ لاس ہوئی تو دوسری 0.02 کی لگائیں گے تو وہ ٹی پی پھر 0.01 اور ڈبل کرتے جائیں گے. یہ اسٹریٹجی بھی یوز ہو سکتی ہے. اور لانگ ٹرم اگر آپ 100 ٹریڈ لگائیں گے تو میرے حساب سے آپ کی 65 سے 70 ٹریڈ ون کرنی چاہیے. اچھا نیکسٹ چیز، آخر پہ ایک چیز آپ لوگوں کو بڑے درد کے ساتھ بولوں گا، شاید میرے دوستوں کو سمجھ آئے نہ آئے، کہ میں پیچھے بھی کچھ فائنانس کے پی ایچ ڈی ٹائپ کے لوگ تھے، ان کو میں ایک لیکچر دے رہا تھا. تو اس جگہ کے اوپر بھی میں نے ایک بات بولی، آپ لوگوں کو بارہا یہ بات بول چکا ہوں، کہ میں نے ان سے ایک لفظ بولا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بھینس میں آپ سے خریدتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ 100 کلو روزانہ کا دودھ دے گی، بھینس 10 کلو دودھ دیتی ہے، قصور میرا آپ کا یا کس کا ہے؟ کہ ہے بھینس، اور بھینس جو ہے یہ 10 کلو دودھ دیتی ہے، لیکن میں نے سوچا 100 کلو تھا. تو میں خریدنے والے کا قصور، آپ بیچنے والے کا قصور، یا بھینس کا قصور؟ اس نے بولا جی قصور تھنکنگ کا ہے، سوچنے کا. فارکس کے اندر میں نے آپ کو اپنا پرافٹ دکھایا، آپ کسی بھی بندے سے انویسٹر پاسورڈ مانگ لیں، مشکل ہو جائے گا. یہ جو لوکل ایکشن ایک بندہ بھی 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ نہیں دے گا. یہ سارے کے سارے فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، آپ کے جتنے بھی رشتہ دار بیٹھے ہیں وہ سارے فراڈیے ہیں. 2 سال کا انویسٹر پاسورڈ لیں، سالانہ 40% سے 60% مارکیٹ سے ہم کما سکتے ہیں. جیسے میں نے ان سے بولا تھا کہ بھینس کا 10 کلو دودھ دیتی ہے، تو میں نے 100 کلو لینا ہے، کوئی حل بتائیں. انہوں نے بولا کوئی حل نہیں. میں نے کہا کوئی ٹرک بتائیں، کوئی اسٹریٹجی بتائیں، کوئی وے بتائیں، کوئی ڈاکٹر بتائیں، کوئی میڈیسن بتائیں، کوئی کھانا پینا بتائیں، کچھ تو بتائیں. انہوں نے بولا جی کوئی حل نہیں ہے. یہ دے گی 10 12 ہو جائے گا، 14 ہو جائے گا، 15 ہو جائے گا، لیکن یہ اس سے کم نہیں ہو، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس بزنس سے 40 سے 60% سالانہ کما سکتی ہے. ہمارے ہاں لفظ نقصان ہے ایک، ہمارا صرف لفظ ہے پروفٹ. اس بات پہ الگ بحث ہو سکتی ہے کہ پروفٹ کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن اس بزنس سے ہمارے جیسے پرانے بندے جن کے ملینز کے حساب سے ویوز ہوتے ہیں، ان کا سالانہ پرافٹ 40 سے 60% ہے. اس اسٹریٹجی کو یوز کر لیں، کوئی بھی اسٹریٹجی یوز کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس سے زائد بزنس پہ جائیں گے تو آپ نقصان کی طرف چلے جائیں گے. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.